درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی لہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین اور امام حسن کا جو بچپنا تھا وہ بڑا نرالا بچپنا تھا۔ ان کے زندگی کے کچھ اہم واقعات، 2-3 واقعات بتا کر مولا حسین اور مولا حسن کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں کتنی بلند و بالا ہے وہ سماعت کرے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، 4-5 سال کے بچے ہیں۔ انہوں نے ایک تختی پر کچھ عربی میں رائٹنگ لکھی، خوشخط لکھی، کچھ جملے لکھے۔ لکھنے کے بعد سیدھا لے کر اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پہنچے۔ امی جان دیکھو، ہم دونوں بھائیوں نے خوشخط لکھی ہے، رائٹنگ لکھی ہے، اس میں کس کی اچھی رائٹنگ ہے وہ بتائیے۔ اب ماں نے دیکھا دونوں کی خوشخط بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، نرالی ہے۔ اگر میں سب سے اچھی حسین کی کہوں گی تو حسن ناراض ہو جائیں گے، حسن کی کہوں گی تو حسین ناراض ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا فیصلہ تمہارے ابا جان مولا علی شیر خدا کریں گے، ان کے پاس لے کر کے چلے جاؤ۔ اب حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں دوڑ کر کے اپنے ابا جان حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ واقعی دونوں کی خوشخط بہت اچھی ہے، فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر میں فیصلہ حسین کے حق میں کروں تو حسن ناراض ہو جائیں گے، حسن کے حق میں کروں تو حسین ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں کی نگاہوں میں دونوں کی عظمت حضرت علی کی نگاہوں میں برابر ہے، دونوں کا دل نہیں توڑ سکتے حضرت مولا علی۔ کہا کہ ایک کام کرو، اس کا فیصلہ مجھ سے بہتر تمہارے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ کریں گے، محمد الرسول اللہ کریں گے، جاؤ ان کے پاس۔ تو وہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گئے۔ کہا نانا جان دیکھیے ہم نے خوشخط لکھی ہے، اس کو دیکھیے کون سی اچھی ہے، رائٹنگ کس کی عمدہ ہے بتائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، کہا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انتظار کرو، دونوں تختیوں کو نیچے رکھ دیا جائے۔ اور رکھنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں سے جنت سے ایک سیب آئے گا اور اس سیب کو اوپر سے حضرت جبرائیل زمین پر چھوڑیں گے، تو وہ سیب جس کی تختی پر گرے گا وہ تختی کی ریٹنگ سب سے اچھی مانی جائے گی۔ اب مولا حسن اور مولا حسین دونوں ٹکٹکی باندھ کر کے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ سیب آئے گا، اور سیب آ کر ایک ہی سیب ہے تو کسی نہ کسی ایک ہی کی تختی پر گرے گا۔ اب یہاں پر مزہ آنے والا ہے، فیصلہ بڑا اچھا ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر کسی کی ہار ہوگی، کسی کی جیت ہوگی، معاملہ الگ ہے۔ کشمکش میں امام حسن اور حسین دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، آسمان سے ایک سیب اترتا ہوا نظر آتا ہے، اور جیسے جیسے قریب آتا ہے اللہ کے رسول نے دیکھا، حضرت حسن اور امام حسین نے دیکھا، وہ سیب قریب آتا گیا اور آتے آتے بیچ میں 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر گرا، ایک ٹکڑا حسین کی تختی پر گرا۔ تو پتہ کیا چلا، میرا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے حسن اور حسین کا دل کبھی ناراض ہو ہی نہ، ناراض ہی نہ ہو۔ اے شان ہے امام حسن اور حسین کی، ایسا بچپنا گزارا ہے میرے مولا حسین نے۔ عید کا دن تھا، رات کا وقت تھا، عید صبح آنے والی تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا بڑی محنت و مشقت کے بعد کما کر کے، محنت کر کے، کسی کے باغ میں پانی دے کر کے وہاں سے اجرت کے طور پر 6 درہم ملے، 6 درہم لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے کہا بیٹے لو یہ لے جا کر کے یہ 6 درہم اپنی امی جان کو دے دینا، کل عید کا دن ہے، عید کے خرچے کے لیے یہ کام آئیں گے۔ حضرت مولا حسن نے وہ 6 درہم لے جا کر حضرت خاتون جنت کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ اب آ کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے دہلیز پر ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، اس پر ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے
بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سائل آتا ہے، ایک فقیر آتا ہے، ایک غریب و مسکین آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے علی مولا مشکل کشا، شیر خدا، داماد پیمبر، فاتح خیبر، آپ سخی ابن سخی ہیں، کریم ابن کریم ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، آپ کے در سے کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے، بڑی امیدیں لے کر کے آیا ہوں، میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں گھر کے اندر، کل عید کا دن ہے، عید کے خرچے کے لیے میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کچھ عنایت کریں گے تو کل میرے بچوں کے چہروں پر خوشی آئے گی، میرے گھر میں عید کا پکوان پکے گا، میرے گھر میں بچوں کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا، اے علی مولا مشکل کشا مدد فرما دیجئے۔ حضرت علی کے در سے کون خالی جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ دربار آقا ہے، یہ دربار علی ہے، یہاں سے غیر بھی خالی جایا نہیں کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے امام حسن سے کہا بیٹا حسن جاؤ، ابھی جو 6 درہم میں نے تمہارے ہاتھ سے بھجوائے تھے وہ 6 درہم لا کر کے ان کو دے دو۔ مولا حسن نے کہا ابا جان وہ تو ہماری عید کے لیے ہے، کل ہمیں بھی تو عید کرنا ہے، ہمارے گھر میں بھی تو کچھ پکانا ہے، کل عید کا دن ہے، وہی 6 درہم میں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم وہ دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو میرے آقا مولا علی نے کہا بیٹا حسن پہلے جا کر وہ لا کر کے دو، بعد میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، اس پر زندگی بھر عمل کرنا۔ حضرت مولا حسن گئے، جانے کے بعد اپنی امی سے وہ 6 درہم لیے، لا کر اس سائل غریب مسکین کو عطا کر دیے، وہ لے کر خوش ہو کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب مولا علی مشکل کشا امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا ایک بات یاد رکھو، جو اپنے پاس ہے نا اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، جو اپنے پاس ہے، اپنی جیب میں ہے، اپنی بینک میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا، جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا، کیونکہ ہمارے پاس کا دینے والا وہی تو رب ہے۔ اتنا جملہ کہا، اب وہ جملہ حضرت مولا حسن کے سمجھ میں آیا یا نہیں، مگر حضرت مولا حسن اندر چلے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک سائل آئے، ایک آرابی گھوڑا لے کر یعنی اونٹ لے کر، سرخ اونٹ لے کر کے حضرت علی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ حضرت علی نے دیکھ کر کے کہا ماشاءاللہ کتنی پیاری اونٹنی ہے، کتنی خوبصورت اونٹنی ہے۔ تو اس نے رک کر کے کہا اے علی یہ اونٹنی میں بیچنے جا رہا ہوں، اگر آپ کو چاہیے تو خرید لیجئے، میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کتنے کی ہے؟ کہا 140 درہم کی ہے۔ کتنے کی؟ 140 درہم کی ہے۔ تو مولا علی نے کہا میرے پاس اب فی الحال پیسے نہیں ہے، اونٹنی تو بہت اچھی ہے، دل تو کر رہا ہے خرید لوں، مگر پیسے نہیں ہے۔ تو اس آنے والے نے کہا آپ سے پیسے کون مانگ رہا ہے، ادھار لے لیجئے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب دے دیجئے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں تب دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو دے دو۔ تو اس آدمی نے اس اونٹ کی نکیل کو حضرت علی کی دہلیز پر باندھ کر کے وہ چلا گیا، بغیر پیسوں کے سودا ہو گیا۔ کتنے میں؟ 140 میں۔ اب حضرت مولا علی اطمینان سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور آنے والا آتا ہے، اور آنے والا آ کر دیکھتا ہے کہ اے علی کتنی خوبصورت اونٹنی ہے، کیا یہ بیچنے کی ہے؟ مجھے بڑی پسند آ گئی ہے، اگر تمہیں بیچنا ہے تو بولو، اس کی جو تم کہو گے وہ میں قیمت دوں گا۔ کہا تم کتنے میں لوگے؟ کہا میں اس کو 200 درہم میں خریدوں گا۔ کتنے میں؟ 200 درہم میں خریدوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، 200 درہم اس نے جیب سے نکالے، گن کر کے دے دیے، مولا علی کی جھولی میں ڈال دیے، اونٹنی کی رسی کو کھولا اور وہ آدمی چلا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی واپس آیا جس نے پہلے اونٹ بیچا تھا۔ حضرت مولا علی نے اس کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، تمہاری رقم آ گئی ہے، لے کر کے جاؤ۔ 140 درہم کا جو بیپار ہوا تھا نکال کر کے دے دیا۔ 200 میں سے 140 گئے تو کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 60۔ اب حضرت مولا علی اطمینان کی سانس لیتے ہیں اور اپنے بیٹے امام حسن کو بلاتے ہیں، بیٹا حسن ذرا باہر آؤ۔
حضرت مولا حسن باہر آئے، کہا کیا بات ہے ابا حضور، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ابھی ہم نے ہمارے پاس کے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کا 10 گنا بڑھا کر کے ہمیں 60 درہم کا نفع عطا فرمایا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہم نے 60 درہم کمائے ہیں، یہ لو یہ لے جا کر اپنی امی جان کو دے دینا۔ اور کہا کہ میں نے جو کہا تھا نا، جو اپنے پاس ہے اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا۔ یہ زندگی بھر آپ بات یاد رکھیں۔ ہم لوگ یہی سوچتے ارے میرے پاس 100 روپے ہے، اگر میں اس میں سے 50 کسی کو دے دوں گا تو 50 بچ جائیں گے، کل میرا کیا ہوگا؟ ایسا نہ سوچے، بلکہ رب پر بھروسہ کر کے اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں خرچ کرے، پھر اللہ پر اسے چھوڑ دے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو تجارت کرتا ہے نا، اللہ اسے کبھی نقصان میں نہیں پہنچائے گا، بلکہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اسے بڑھا کر 700 گنا تک عطا کرتا ہوں۔ اس کی مثال بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم 1 گیہوں کا دانہ زمین میں بوتے ہو تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اور ہر پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے گیہوں کے اگتے ہیں، تو یہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تم نے 1 دانہ اس کے اندر ڈالا تھا، مگر اللہ نے اپنے فضل سے، کرم سے اس 1 دانے کو 700 دانے بڑھا دیے۔ اسی کی مثال دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کسی خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جو اپنے پاس ہے اس پر بھروسہ کبھی نہ کرنا، یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، اتنا میرے پاس بینک بیلنس ہے، اتنا سونا چاندی میرے پاس ہے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تو تمہارے جسم سے ایک چھوٹی چاندی کی انگوٹھی بھی چھوڑی نہیں جائے گی، اس کو بھی اتار لیا جائے گا، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، تمہاری گاڑی دھری کی دھری رہ جائے گی، تمہاری کاریں گھر کے باہر کھڑی رہیں گی، تمہارے مکانات پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے گا، تمہاری جائیداد جو تم نے چن چن کر کے، جمع کر کے، گن گن کر کے تجوریوں میں رکھی تھی، اب اسے تمہاری اولادیں خرچ کریں گی، اس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جیتے جی اپنے ہاتھوں سے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، آگے بھیجو گے مال، وہی تمہارا اصلی مال ہے، وہی تمہارے کام آنے والا ہے، وہی تمہاری قبروں کو نور سے منور کرنے والا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالی اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔